ہمارے یہاں سے مانا میں نکلتا ہے ارمغان، اس میں میں نے ایک آخری صفحہ بہت دنوں سے وہ جو ایڈیٹر صاحب ہیں انہوں نے میرے ذمہ لگایا ہے 16-17 سال سے کہ ایک صفحے کا کوئی مضمون لکھوں آخری صفحے کے عنوان سے. تو زندگی کا کوئی بھی واقعہ ہے جس سے مجھے سبق ملا ہے یا جس سے میرے دل کو کوئی چھو گئی بات، اس سے میں قارئین ارمغان کو اس میں شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں میں نے لکھا ہے کہ ایک زمانے میں بجنور اور مراد آباد کے علاقے میں 3 روزہ سفر تھا. یہی زمانہ جو جلسوں کا دورہ ہوتا ہے، اینول فنکشن اور ختم قرآن کے اور ختم بخاری کے وغیرہ جلسے ہوتے ہیں آج کے زمانے میں. تو آخری جلسہ نجیب آباد میں ایک جگہ تھا. ایک اسکول کی بنیاد رکھنی تھی. اسکول جو قائم کرنے والے میرے بہت تعلق کے لوگ تھے، وہ جگہ بھی انہوں نے مجھ سے پوچھ کے وہ کی تھی. 10 بجے اسکول کے جلسے کا پروگرام طے ہونا تھا. اعلان کیا گیا تھا کہ 10 بجے جلسہ شروع ہوگا، پروگرام شروع ہوگا. میں وقت مقررہ پر پہنچ گیا 10 بجے سے پہلے، کہ انہوں نے بنایا تھا نظام کہ آئیں گے تو پہلے گھر پر ان کا استقبال کیا جائے گا، ناشتہ وغیرہ کرا کے VIP لوگوں سے ملاقات کرا دی جائے گی. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیں گے چونکہ 3 دن سے لگاتار سفر میں ہیں، تھکے ہوئے ہیں. پھر دوپہر کو اٹھائیں گے، کھانا کھلائیں گے، کھانا کھلا کر پھر ظہر کی نماز پڑھ کے پھر قیلولہ کرنا چاہیں گے تو قیلولہ کریں گے، اور ہم ظہر کے بعد جلسہ شروع کریں گے. اور عصر سے پہلے میری بات ہوگی اور میں دعا پر ختم ہو جائے گا جلسہ. یہ پروگرام تھا. تو جو ان کا گھر تھا جہاں میرے قیام کا انہوں نے نظم کیا تھا، وہاں بھی چونا وغیرہ ڈال رکھا تھا استقبال کی تیاری. تو ہمارے ڈرائیور ادھر کو گاڑی موڑنے لگے تو میں نے کہا نہیں مجھے معلوم ہے جلسہ وہاں ہے، اسکول کی بلڈنگ جہاں بننی ہے. تو میں نے اشارہ کیا تھوڑا سا آگے بڑھنے کا. تو وہ یہ سب پہلے لوگ آ گئے تھے سب میرے پاس، گاڑی کی طرف دوڑے ذرا استقبال کے لیے، ملاقات کے لیے. لیکن جب میں نے اشارہ کیا تو انہوں نے سوچا شاید کوئی اور پروگرام بھی ہے، اس سے فارغ ہو کر آئیں گے. تو تھوڑی دیر چل کر پھر پیچھے ہٹ گئے. وہاں جلسے میں جب ہم پہنچے تو وہاں دریاں چاندنیاں وغیرہ ایسی اکٹھی پڑی ہوئی تھی، کرسیاں بھی اکٹھی تھی، مائک بھی نہیں لگا ہوا تھا. تو مجھے آتا ہے مائک لگانا، تو میں نے مائک وغیرہ فٹ کیا، چاندنیاں وغیرہ بچھائی اسٹیج پر. جو لوگ میری طرح وقت پر آ گئے تھے ان سے کہا بیٹھ جائیے. قاری ہمارے ساتھ تھے، میں نے کہا قراءت شروع کریں. مولانا وسیع صاحب ہمارے ارمغان کے ایڈیٹر ہیں، ان کی تمہیدی بات ہونی تھی. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ بڑا المیہ ہے کہ 3 دن سے میں میرے بارے میں کہا کہ ان کے ساتھ ہوں، حضرت کے ساتھ ہوں، اور ایک بھی سب جلسے والے پروگرام والے میں دیکھ رہا ہوں 3 دن سے صرف اس لیے پریشان ہو گئے کہ مولانا وقت پر کیوں آ گئے. زیادہ ایسا ہوتا ہے جیسے شادی میں یا کسی فنکشن میں آندھی آ جائے، طوفان آ جائے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ تو بالکل ڈسٹرب ہو گیا، ہمارا جو پلان تھا وہ سارا فیل ہو گیا ہے. وقت سے پہلے کیوں آ گئے یا وقت پر کیوں آ گئے، اس لیے پریشان ہوئے. وہ امت جسے وقت کے ساتھ اتنا جوڑا گیا ہے کہ نماز ایکوریٹ وقت کے ساتھ 1 منٹ پہلے پڑھ لیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی، 1 منٹ بعد پڑھیں گے، بلکہ 10 سیکنڈ بعد پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی، مجرم ہو جائیں گے آپ. روزہ 1 منٹ پہلے افطار کر لیں گے تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے آپ کو، اور 1 منٹ بعد تک کھاتے رہیں گے تو روزہ نہیں ہوگا. حج میں ہر چیز کنکری مارنا اور ہر چیز ایک اگر ذرا سی وقت میں ذرا تبدیلی ہو گئی تو آپ کو دم پر دم دینا پڑے گا. زکوٰۃ وقت کے ساتھ، نکاح طلاق کے وقت، عدت وقت ہے، ہر چیز کو وقت کے ساتھ اتنا جوڑا گیا ہے اور ایکوریٹ وقت کے ساتھ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.